نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ فالذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 تا 56 یہ تلاوت کی ہے اور یہیں پر رکوع بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ بھئی تم لوگ ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ ان کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا قلبی محبت یا جس کو کہا جاتا ہے ایک دل کی رازداری والی محبت، یہ ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ آج کے جو درس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائیں گے کہ بھائی پھر ہمیں دوست کس کو بنانا چاہیے۔ ظاہر ہے جب یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، تو مسلمان کس کو اپنا دوست بنائیں، اس طرف بھی انشاءاللہ اشارہ ہوگا۔ اور پھر ان کی صفات بیان کی جائیں گی کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کو آپ دوست بنا رہے ہیں، ان میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، یہ بات بھی ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی فکر انگیز سمجھ لیجئے، ایک بہت ہی یعنی ہمارے ایمان کو یا ہم لوگوں کو جھنجھوڑنے والی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور وہ ہے کہ گویا اس آیت میں اللہ نے ایک اشارہ دے دیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ بھئی کوئی شخص کبھی بھی اپنی کسی نیکی پر کبھی نہ اترائے۔ کوئی آدمی اپنے دین پر ایک آدمی دین پر چل رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ بھئی میں بہت بڑا کوئی اللہ معاف کرے کوئی دین پہ احسان ہے یا اللہ کی ذات پہ احسان ہے، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میری وجہ سے دین چل رہا ہے، میری وجہ سے مسجد چل رہی ہے، میری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے، میری وجہ سے مثال کے تو کوئی بھی آپ لے لیں، دین کے کسی بھی شعبے میں وہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی ایک جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ اللہ کو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات اپنے دماغ دل میں اللہ کرے ہم لوگ بٹھا لیں کہ دیکھیں دین اسلام کا چلنا، دین اسلام کا چمکنا، دین اسلام کا آگے بڑھنا یہ میرے اور آپ پر موقوف نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے دین چمک رہا ہے، ہماری وجہ سے دین چل رہا ہے، ہماری وجہ سے دین آگے بڑھ رہا ہے، بالکل نہیں ہے۔ اسی میں اللہ نے صاف طور پہ ایک اعلان کر دیا ہے کہ بھئی اگر تم سب کے سب پھر جاؤ، الیاذ باللہ سب کے سب مرتد ہو جاؤ، سب کے سب اسلام سے خارج ہو جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی اللہ کے دین کو فرق پڑے گا، نہ اللہ کی ذات کو فرق پڑے گا، نہ اللہ کے قرآن کو فرق پڑے گا، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اللہ تم سب چلے گئے نا، جب تم سب مرتد ہو گئے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جس سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ ایسی قوم اللہ لانے پر قادر ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف سمجھا دیا، نہ ہی اپنی کبھی کسی عبادت پر، نہ کسی جو ہم اللہ کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں کبھی بھی اس پر اترانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی نیکی کر دی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی کچھ بھی کر لیا کبھی اس پر۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہماری وجہ سے دین کو یعنی دین نہیں چمک رہا یا دین نہیں چل رہا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا آپ کی وجہ سے اسلام نے بڑی ترقی کی، اور فرمایا اسلام نے میری وجہ سے نہیں بلکہ میں نے اسلام کی وجہ سے ترقی کی ہے۔ آج عمر بنا ہے اسلام کی وجہ سے، نہیں تو عمر وہ شخص تھا کہ جس کو باپ یہ کہتا تھا کہ اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتی، تو کیا کام کرے گا؟ تو آج اللہ تعالیٰ نے 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ تو اس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں زمین سے اٹھا کر اللہ نے آسمان پہ پہنچایا ہے۔ یہ ان کے اقوال تھے، یہ ان کی باتیں تھیں، یہ ان کے ارشاد تھے۔ تو ہمیں بھی یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو تھوڑا بہت استعمال ہو رہے ہیں یہ اللہ کا تعالیٰ کا فضل ہے۔ باقی دین کو نہ اللہ کو ہماری ضرورت،
نہ دین کو ہماری ضرورت۔ ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم چلیں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم نہیں چلیں گے تو اللہ کا اور اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری ذات ہی بگڑے گی، سب سے پہلی چیز۔ اور ظاہر ہے اس آیت میں اللہ نے یہی بیان فرما دیا، اے ایمان والو من یرتد منکم، تم میں سے کوئی اگر پھر جائے عن دینہ، اپنے دین سے، یعنی مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور یہ نہیں اللہ تعالیٰ کوئی 10 سال بعد یا 100 سال بعد، نہیں، اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا فسوف یأتی اللہ، ان قریب لائے گا اللہ تعالیٰ، یعنی قریبی زمانے میں اللہ لے آئے گا بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ، جو وہ انہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہوگا، وہ یحبونہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اچھا، ان کی آگے اللہ صفات بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی ان میں کیا کیا صفات ہوں گی۔ پہلی صفت اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایسے لوگوں میں سب سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ ایمان والوں پر نرم دل ہوں گے، ایمان والوں کے معاملے میں ان کے دل نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر یعنی وہ جسے کہتے تیز ہوں گے، زبردست ہوں گے، موقع آئے گا لڑائی کا، جہاد کا، جنگ کا، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، بالکل وہ اپنا موقف نہیں ہٹائیں گے، بلکہ وہ اس پر قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، یہ ان کی دوسری صفت ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں، یہ بھی ان میں بہت اہم صفت ہوگی۔ ظاہر ہے پیچھے تفصیل سے عرض کیا جا چکا، منافقوں کے جو سردار عبداللہ بن ابی کا ذکر ہوا، اس کا یہ کہنا تھا وہ بھائی آپ کیسے جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، بلکہ راستے سے روک روک کے واپس لے آتا تھا، گھر اکیلے ہیں، ہمارے گھروں کو خطرہ ہے، فلاں فلاں، جو بھی بہانے ہیلے بہانے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان والوں کی یہ ایمان والوں کی یہ صفت ہوگی، جن سے اللہ محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کریں گے ان میں یہ صفت ہوگی، جب موقع آئے گا اللہ کے راستے میں نکلنے کا وہ ایک ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب موقع آئے گا، جب اعلان ہوگا نکلو بھئی اللہ کے راستے میں، تو وہ پھر ایک ذرہ برابر نہیں دیکھیں گے، گھر ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ صفات 100% آپ کو آگے جب اگلی کچھ آیات آئیں گی آپ کو پتہ لگے گا، کچھ اب آگے سپاروں میں کچھ اگلی صورتوں میں آئیں گی، وہاں پتہ چلے گا یہ 100% صفات صحابہ پہ ثابت ہوتی نہیں، صحابہ کرام میں یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے میں بڑے رحم دل ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کی صفت تھی، ایک دوسرے پر جان قربان کر دیتے تھے، ایسے تھے، اور کافروں کا مقابلہ آتا تو کیسے سخت تھے، تو آپس میں نرمی اور کافروں پر سختی۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، یعنی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان پر کوئی شخص ملامت کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیسا کر رہے ہو۔ یہ بھی صحابہ میں پائی جاتی تھی، یہ صفت بہت اہم صفت تھی کہ صحابہ کرام کبھی بھی یعنی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہمارے سامنے صحابہ کی سیرت ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی صحابہ نے نہیں چھوڑا ہے، اور جو مثال کے طور پہ دیکھیں وہ رستم اور سہراب کا جو دربار تھا، محل تھا، یہ ایران کے بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے پردے اور ان کی ہیل پیل اور ان کے عجیب و قسم کے نخرے تھے، ان کے نخرے ٹخرے جسے ہم کہتے ہیں، سب کچھ تھا ان کے پاس، محل میں فانوس لگے ہوئے ہیں اور قالین ہے مہنگے قسم کے، اور سونے چاندی کے جو ہے نا برتن ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو اس محل میں صحابی رسول کھانا نوش فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دعوت ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب اگر آپ کے ہاتھ سے نوالا گر جائے تو آپ نے اس کو دیکھا کہ نہ اس پر گرد و غبار لگا ہے، نہ ہی اس پر دھوڑ، نہ کوئی گند لگا ہے، تو اب آپ اس کو جھاڑ کے کھا لیں، ویسے ہی جھاڑ کے کھا لیں، یہ سنت عمل ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرائے، ظاہر ہے ان چیزوں پر دیکھا نہیں جاتا، جیسے میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رزق ضائع ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر شخص جب کسی کھانے میں جاتا ہے وہ ایسے جاتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد شاید مجھے کھانا ملے گا ہی نہیں، اس قسم کی کیفیات کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں۔ اور پہلے تو چلو کوئی ولیمہ کوئی ان میں تھا، اب تو قلوں میں بھی جا رہے ہیں اور 40ویں میں بھی جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ایسے کھا رہے ہیں جیسے بس آخری کھانا ہے جی، اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا۔ ہماری تو یہ کیفیت ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں کو دیکھیے، گئے محل میں بیٹھے ہیں، وقار عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، نوالا نیچے گرا، اٹھا کے کھانے لگے تو ساتھ والے نے ایسے کونی ماری، کیا کر رہے ہو یار اتنے بڑے محل میں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے، اور چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے ایک سنت،
لیکن فی الحال یہ وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان کا جواب جو قیامت تک یہ جواب باقی رہے گا، اور ہر ایک اس قسم کے لوگوں پر یہ ان کے منہ پر جو ہے نا تمانچہ بن کے لگتا رہے گا کہ جو آدمی بھی سنت کو بہت ہلکا سمجھتا ہے، جو سنت کو بالکل کوئی حیثیت نہیں دیتا، ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے، ان لوگوں میں تھپڑ ہے یہ۔ وہ فرماتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ خَلِيلِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ بیوقوف لوگ ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے نبی کی کوئی سنت چھوڑ دوں، اور ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان کے پیچھے چلنے والوں کی وجہ سے، ان کے چاپلوسی کرتے کرتے میں اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دوں، ان پاگلوں بیوقوفوں کی وجہ سے ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ گزرے ہیں قریب زمانے میں، آپ کے مجدد الفسانی رحمہ اللہ گزرے ہیں، ان کا نام یقیناً آتا ہے، تو دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ، بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ نے کہاں سے کہاں کام لیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے ان کی موت کا وقت قریب تھا، یعنی بستر مرگ پہ تھے اور موت بھی قریب ہے، اور ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ تو پیشاب کی حاجت ہوئی تو ظاہر ہے اس زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل ہے کہ بیڈ پہ کوئی بندہ لیٹا ہے، تو اس زمانے میں تھیلا یا اس قسم کا ایک لوٹا ٹائپ کا ایک چیز ہوتی تھی کہ جس پہ مریض لیٹے لیٹے پیشاب کر دیتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس قسم کا یعنی برتن تھا کہ جس میں اگر کوئی مریض ہے تو وہ پیشاب کر سکتا تھا۔ لیکن اس دور میں یہ تھا کہ بیٹے کو کہا کہ بھائی مجھے پیشاب کی حاجت ہے تو مجھے وہ برتن لایا جائے۔ بیٹے نے برتن لایا، انہوں نے برتن پکڑا، ہاتھ میں دیکھا برتن خالی تھا، واپس بھیجا کہ بھائی اس میں مٹی بھر کے لاؤ، اور ایسے نہ ہو کہ میں مرتے وقت مجھ پر کچھ چھینٹیں آ جائیں اور جو ہے نا یہ یعنی اس قسم کا میرے ساتھ معاملہ ہو، جاؤ جا کے بھر کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص کوئی اس طرح معذوری کی کیفیت میں ہوتا اور اس کے سامنے پیشاب کا برتن لایا جاتا تو اس میں مٹی بھری جاتی، اور اس سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب پیشاب کرے آدمی تو اس کی چھینٹیں واپس نہ آئیں۔ تو ان کے الفاظ تھے یہ کہ بھئی میں نہیں چاہتا کہ میں آخری وقت میں اور مرتے وقت بھی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ جائے۔ یہ ان کے احوال تھے، یہ ان کی زندگی تھی، مرنے سے پہلے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج اللہ حفاظت فرمائے، ہم نے دیکھا ہے کہ انسان شرماتا ہے، یعنی میں آپ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے سے تھے اور بظاہر چھوٹا سا قد تھا، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ تھے، یونیورسٹی تھے، جامعہ تھے پوری۔ ان شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ علمی مقام دیا تھا۔ تو یہ ایک دفعہ دیکھیں اللہ کے رسول کی سنت پر مر مٹنے والے لوگ تھے، یہ اصل میں ہمارے آئیڈیل لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چلا جائے ہماری نوجوان نسل کو، ہمیں بوڑھے کے لیے بھی ملے گا، آپ کو بچے کے لیے بھی ملے گا، جوان کے لیے بھی ملے گا۔ تو یہ جوانی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ہے، صحابہ کو ایسے واعظ فرما رہے ہیں، بعض روایتوں میں آتے ہیں جمعے کا واعظ تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے ظہر میں آپ واعظ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ایک ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ دے رہے ہیں، اچانک سے پھر خلل آتا ہے بیچ میں، تو آپ علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا کہ بھائی جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ابھی آدھا پاؤں میرا مسجد کے اندر تھا اور آدھا پاؤں باہر تھا، اور آدھا میں دھوپ پہ تھا اور آدھا میں سائے میں تھا، جیسے ہی کان میں آواز پڑی میں وہیں بیٹھ گیا۔ آدھا پونا گھنٹے بعد نبی علیہ السلام کا جب درس اور واعظ اور وہ ختم ہوا، اس کے بعد آپ علیہ السلام گزرے، میں وہیں بیٹھا تھا، گزرے اور تو کہا عبداللہ یہاں کیا بیٹھے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول، ظاہر ہے آپ کی کان میں آپ کا حکم میرے کانوں میں پڑا، اور مجھے نہیں پتہ تھا آپ کس کو کہہ رہے، بس آپ کی آواز آئی کہ جہاں ہوں وہیں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ وہیں بیٹھ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا، میں تو اس وقت ان بچوں کو کہہ رہا تھا یا اور جو مخاطب تھے ان کو کہہ رہا تھا، ان میں سے تھا، آپ کے لیے حکم نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم اس حکم کے خلاف کریں، یہ عشق کے خلاف ہے یہ چیز، یعنی یہ چیز ظاہر ہے ہمیں آپ سے عشق ہے، تو یہ چیزیں تو عشق کے خلاف ہوئیں کہ آپ کا ایک حکم پڑا اور ہم اس کے خلاف کر لیں، نہیں ہم اپنے طریقے سے آئیں اور آ کے بیٹھ جائیں اور پھر آپ کے حکم کو سنیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم لوگ اللہ حفاظت فرمائے نبی کے طریقوں پر شرمندگی ہوتی ہے، نبی کا طریقہ زندہ کرتے وقت ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ٹخنا ننگا کرتے وقت شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ٹوپی پہنتے وقت، لباس میں اور جتنی بھی سنتیں ہیں ان میں ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسا ہے۔ دیکھیں ایک بات بڑے زبردست ارشاد فرمائی، جو استاذ ہی ہیں ہمارے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو نبی کے طریقوں پر شرمندہ ہونا چھوڑ دو،
اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی شرمندگی سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، دنیا میں کبھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو شخص نبی کے طریقوں پر شرمندہ ہونا چھوڑ دے گا، اور جو شخص نبی کے طریقوں پر شرمندہ ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی شرمندہ کریں گے، وہ ویسے ہی دنیا میں شرم کے مارے پھرتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کامل مکمل دین دیا ہے، تو اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ایسے لوگوں پر ملامت کرنے والوں کی کوئی ملامت اثر نہیں کرتی، نہیں ڈرتے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہتا رہے، جو کچھ کہتا رہے، پتھروں کے زمانے کے ہیں، فلانے ہیں، یہ ہیں، ڈھمکانے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اپنا فضل دے دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف تمہارے دوست وہی ہیں، تمہارے دوست ایک تو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کا رسول ہے سب سے پہلے، والذین آمنوا، اور ایماندار لوگ، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، کہ وہ کس میں ہوتے ہیں؟ رکوع کرنے والے۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو رکوع کرنے والے اور ایک خشوع والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ۔ لیکن ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام، ایک مرتبہ، اللہ کے حکموں میں سبقت کرنے والے تھے، کوشش تھی اللہ کا حکم نازل ہو سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رکوع کی حالت میں تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کی حالت میں تھے، اچانک سے ایک سائل نے سوال کیا جو ساتھ کھڑا تھا، یعنی ساتھ پاس میں سوال کر رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دیا جائے، اللہ کے نام پہ، جو سوال کرتے ہیں، فقیر تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی حالت میں پتہ بھی نہیں چلا، اپنے دائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اتار کر جو چاندی کی تھی جو بھی تھی اسی حالت میں اس کو پکڑا دی۔ ان کے بارے میں اللہ نے صفات نازل فرمائی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے بعض مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ نماز میں اتنی حرکت کرنا جائز ہے کہ جس سے نماز میں کوئی، یعنی تھوڑی بہت معمولی حرکت آدمی کر سکتا ہے، جسے عمل قلیل کہتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، عمل کثیر نہیں کر سکتا، ایسے عمل نہیں کر سکتا جس سے دوسرے کو لگے یہ نماز ہی نہیں، یہ نماز میں ہے ہی نہیں، ایسے عمل نہیں کر سکتے۔ باقی چھوٹے تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں پابندی کے ساتھ، ایک تو نماز کی پابندی کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اتنی پابندی ہو جاتی ہے ان میں وہم راکعون کہ وہ رکوع کی حالت میں ہی دے دیتے ہیں، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا ہے، ان میں خشوع ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی حاضری، کہ بھئی ہر وقت ان کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی مسلمانوں کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ہے، پھر یہ لوگ اصل میں دوست ہیں، گہری دوستی ان کے ساتھ ہے۔ اب اگلا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی دیکھو کہ کفار تو بہت زیادہ ہیں اور ظاہری شان و شوکت بھی ان کی بہت ہوگی، اور مسلمان بیچارے تھوڑے سے ضعیف، کمزور، ظاہری طور پر جو بھی دیکھے گا ایک ضعیف القلب، چھوٹے دل والا آدمی، یعنی ایک ظاہری چیزوں کو، ظاہری اسباب کو دیکھنے والا آدمی تو یہ کہے گا کہ بھئی دیکھو دنیا میں اگر ان لوگوں سے، کافروں سے، جو واقعی میں شان و شوکت والے بھی ہیں، جو بظاہر شان و شوکت والے ہیں، جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، جن کے پاس طاقت، قوت، سب کچھ ہے، اگر ہم ان سے دوستی ختم کر دیں، منقطع کر دیں، بالکل توڑ دیں، تو پھر تو آپس میں کچھ مسلمان رہیں گے جو بیچارے آپس میں دوست ہوں گے، تو یہ کیسے کافروں پر غالب آئیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے بڑے کافر یہ ان پر غالب آ جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ فرما دیا کہ بھئی اللہ کے ہاں یہ کوئی اصول، یہ کسوٹی نہیں ہے کہ بھئی جس کے پاس دنیاوی چیزیں ہوں گی، دنیاوی ساز و سامان ہوگا، نہیں، وہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہوں گے، نماز قائم کرتے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوست رکھے گا اللہ اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ بے شک اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے،
جسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں غالب یہی لوگ ہوں گے، یعنی یہ اگرچہ تھوڑے ہیں، بیچاروں کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، بدر آپ کے سامنے ہے، کتنے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کتنوں پر غالب فرمایا، اور کتنے ایسے مواقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے مسلمانوں۔ اللہ نے ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کسوٹی یہ رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہوگا، ایمان والوں کا دوست ہوگا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، ایمان والوں سے محبت ہوگی، فإن حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون۔ ظاہر ہے پھر اللہ کی جماعت کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ ان کو ہمیشہ کیا کریں گے؟ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اس درس سے یہی معلوم ہوا کہ انسان سب سے پہلے اپنی نیکیوں پر نہ اترائے، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ دوسرا یہ سنتوں کا اہتمام، سنتوں کا جو وہ ہے وہ ایک محبت اور ایک پیار کے ساتھ، ایک الفت کے ساتھ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر دوستی کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایمان والے ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ظاہر آخر میں اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں اللہ کی جماعت ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب۔